زیادہ ایک اور سوال، جب ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نارملی یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم کیوں بار بار فیل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں، ہم ری ڈائریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آئیں. یہ میں اس لیے مثال دے رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سچی بات تو کسی کی نہیں. سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آئیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد والے، یعنی ان کا مقام انبیاء کے بعد زیادہ ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد، یعنی یہ ترتیب ہے. جس پر مشکل آتی ہے نا، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چانس ہے، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مشکل موقع پر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے. تو امتحان ہی بتاتے ہیں نا کہ انسان کا ایمان کیسا ہے، ورنہ تو انسان زبان سے دعویٰ ہی کرتا ہے. تو کسی سچویشن میں ہی صبر کا موقع ہوگا تو صبر کرے گا نا. اب کو خوشی کا موقع ہے تو وہ خوشی کا موقع صبر کا موقع تھوڑی ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب کسی آزمائش پر ڈالتے ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی. 18 سال حضرت ایوب پر آزمائش آئی، سویئر سکن ڈیزیز، چوزے کی طرح ہو گئے تھے اتنے چھوٹے سے، اور اتنے مال و دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، سارا مال چلا گیا، بچے سارے فوت ہو گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست احباب چھوڑ گئے، ساری دولت چلی گئی، گھر بار بھی چلا گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، تاکہ آخر میں بیوی سے بھی علیحدگی ہو گئی. آخر میں انہوں نے دعا کی تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان. 18 ایئرز کے دوران لوگوں کو بڑا مال بھی ملا، بڑی صحت مند زندگی گزار کے لوگ دنیا سے بھی چلے گئے، اور لوگوں کو بڑے مواقع ملے، چانسز ملے. درجہ کس کا اونچا ہے، مقام کس کو اونچا ملا، کمائی کس نے کی. آپ اگر دیکھیے تو ایوب علیہ السلام نے جو 18 برس گزارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی لوگوں کو دکھایا کہ ایوب علیہ السلام کو پھر اتنا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اولاد بھی دی، بیوی بھی، صحت بھی عطا کی، اور بہت زیادہ حسن بھی عطا کیا. ظاہر سب کچھ سارے جہان نے دیکھا کہ آزمائش میں ایوب علیہ السلام نے جو کمانا تھا وہ کما لیا، اور جو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، اس سے بڑھ کر لوٹا دیا. تو وقت تو سب کے پاس ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کون سا انسان جنت کے کس درجے پہ جانے کے قابل ہے. جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، صرف دکھتی نہیں ہے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہم محسوس نہیں کر سکتے 5 سینسز کے ذریعے سے، لیکن وہ گھر ہے، وہ موجود ہے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اچھا دنیا میں ایسی جگہ ہیں اور ایسے جزیرے جہاں پہ لوگ جس کو جنت سمجھ کے جاتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ یعنی ہم نے جو چیزیں نہیں دیکھی، لیکن دنیا میں اگر کوئی ہمیں بتائے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، لیکن جنت کے بارے میں پھر بھی ڈاؤٹ ہی میں رہتے ہیں، شیکی. کسی سے کہتے ہیں کچھ نہیں، لیکن اندر وہ یقین، ہالونس ہوتی ہے، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں جنت کے بارے میں، اس کے دل کے اندر اتنا یقین نہیں اترتا. تو جنت کے اعلیٰ درجات تو انبیاء کے لیے اسی وجہ سے ہیں کہ انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے. تو یہ جو ٹرائلز ہوتی ہیں نا، یہ فیلئر نہیں ہوتا، یہ کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے لیے کسی کو کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ اس فیلئر میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے ری ڈائریکٹ ہو جائے، یعنی جس طرح سے جس پوزیشن پہ اس سے زیادہ آگے چلا جائے. کیا جب دنیا میں امتحان ہوتے ہیں تو امتحان اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو پروموٹ کرنے کے بجائے ڈیموٹ کر دیں. تو امتحان تو اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان اور آگے چلا جائے. جس نے MBBS کر لیا اس کے لیے آگے اسپیشلائزیشن کے چانسز ہیں. اب اسپیشلائزیشن کے دوران جتنی تنگی سے یہ جو بچے ہیں گزرتے ہیں تو نیچرلی انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہاؤس جاب میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو کس وجہ سے کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، یقین ہے نا. تو امتحان سے گزارنے کا مقصد فیل کرنا نہیں ہوتا، اونچے درجے پہ لے جانا ہوتا.